اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ چلیں نہج البلاغہ کے حکمت نمبر 92 تک پہنچے ہیں، جس میں حضرت نے ایسا علم جو عمل سے خالی ہو، ٹھیک، اس کی بے قدری اور بے ارزشی کو بیان کیا ہے۔ مولا فرماتے ہیں اوضع العلم ما اقف علی اللسان۔ اوضع یہ اصل میں سب سے بے قدر، ناچیز، بے ارزش، بیکار کہہ لیں، ہاں، سب سے بے قدر قیمت، بے ارزش علم ما وہ ہے اوقف علی اللسان، جو زبان پر رکا رہے، جو زبان پہ ٹھہرا رہے، جس علم کی رسائی صرف زبان تک ہو۔ وقفہ ٹھہرنا ہوتا ہے جو زبان کی حد تک ہو، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، وَأَرْفَعَهُ، اور سب سے قیمتی اور باارزش علم ما ظہر فی الجوار والارکان، جو اعضاء و جوارح سے ظاہر ہو۔ امام نے اپنی اس حکمت میں، اپنے اس ارشاد اور اپنے اس قول میں علم کی بے قدری اور علم کی قدر و قیمت دونوں کو بیان کیا ہے۔ تنہا علم بہت زیادہ ارزش نہیں رکھتا، بہت زیادہ قدر و قیمت نہیں رکھتا۔ علم کی قدر و قیمت اس وقت ہوتی ہے جب علم عمل میں ڈھلتا ہے۔ علم پر عمل نہ ہو تو علم کا فائدہ کیا ہے؟ جاننے والے اور نہ جاننے والوں کے درمیان کیا امتیاز ہے؟ آپ نے ہزاروں کتابیں پڑھی، ہزاروں طرح کا علم آپ کے اندر بھرا ہوا ہے، لیکن وہ علم صرف آپ کے ذہن اور آپ کی زبانوں کی سرحدوں تک ہے، اس پر آپ کا کوئی عمل نہیں ہے۔ ایک ایسا انسان کہ جس نے کبھی کتاب دیکھی ہی نہیں، جو کبھی مکتب گیا ہی نہیں، جس نے کچھ پڑھا ہی نہیں، اس میں اور آپ میں کیا فرق ہے؟ تو پھر ایسا علم کہ جو عالم کی زبان تک محدود رہے، ایسے علم کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ ایسے علم کے ہونے اور نہ ہونے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ لیکن اگر علم تھوڑا سا ہے، علم معمولی سا ہے، اور آپ نے اس علم کو اپنے عمل میں ڈھالا ہے کہ اپنے اعضاء و جوارح سے اس علم کا اگر اظہار کر رہے ہیں، تو یہ تھوڑا سا علم بھی بہت ہے۔ اس علم کی قدر و قیمت ہے، کیونکہ علم ہے بہرمندی کے لیے، علم ہے منفعت کے لیے، علم ہے فائدے کے لیے۔ علم فائدہ کب دے گا؟ جب اس پر عمل ہوگا، جسے کہا جاتا ہے کہ ڈاکٹر کا لکھا ہوا نسخہ شفا بخش نہیں ہوتا ہے، کہ ڈاکٹر سے نسخہ لکھوا لیا آپ کا مرض دور ہو جائے گا، نہ، اس کے لیے دوا لے کر کے اس کی تلخی برداشت کرنی پڑے گی۔ جب تک کہ آپ نسخے میں لکھی ہوئی دواؤں کو لے کر کے کھائیں گے نہیں، استعمال نہیں کریں گے، نسخے کو جب تک بروئے کار نہیں لائیں گے، نسخہ چاہے جتنا مفید لکھا ہو ڈاکٹر نے، اس سے تھوڑی آپ کو فائدہ پہنچے گا، اس سے تھوڑی آپ کی بیماری دور ہوگی، اس نسخے سے تھوڑی آپ کا کچھ ہونے والا ہے نا؟ ایسے ہی ہے بالکل علم۔
امام فرماتے ہیں اوزع العلم، سب سے بے ارزش بے قدر قیمت علم ما وہ ہے اوقف علی اللسان، جو زبان کی حد تک ہو، علم زبانی، وَأَرْفَعَهُ، اور سب سے بلند اور سب سے باارزش اور قدر قیمت علم ما وہ ہے ظہر، جو ظاہر ہو فی الجوارح والارکان، انسان کے ارکان اور اعضاء و جوارح سے، جو آپ کے وجود سے آپ کا علم، آپ کا عمل آپ کے علم کے اظہار کی وجہ بنے، تو علم آپ کا قیمتی ہے۔ ٹھیک واضح ہے؟ چلے حکمت نمبر 93، فتنے کی تفسیر۔ امام علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے اس قول اور اپنے اس ارشاد میں تفسیر کی ہے فتنے کی، فتنے کی وضاحت کی ہے، فتنہ کیا ہوتا ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ تم میں سے کسی کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ پروردگارا مجھے فتنے سے پناہ دے، مجھے فتنے سے بچا لے، مجھے فتنے سے دور رکھ۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ممکن نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں بھی یہ بیان کیا ہے کہ کیا وہ لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد، ان کے یہ کہہ دینے کے بعد کہ ہم ایمان لے آئے، ہم انہیں یوں ہی چھوڑ دیں گے، انہیں فتنوں میں آزمائشوں میں نہیں ڈالیں گے؟ یقیناً ہم انہیں آزمائشوں میں، فتنوں میں، فتنے سے مراد کیا ہے؟ آزمائش، امتحان، مشکلات۔ تو یہ چیزیں انسان کی زندگی کا حصہ ہیں اور سنت پروردگار ہے۔ کیا ہے؟ بندوں کو، خاص طور پر صاحبان ایمان کو فتنے میں ڈالنا، یعنی آزمائش میں ڈالنا، مشکلوں میں ڈالنا، یہ سنت الہی ہے۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ اپنی سنت تھوڑی بدلے گا، سمجھ رہے ہیں؟ تو جو سنت الہی ہو، جو کبھی بدلنے والی نہ ہو، اس سے پناہ مانگنا بے معنی ہے۔ ہاں، پناہ مانگنا ہے تو ایسے فتنے سے، ایسی مشکلات سے کہ جس کو تم برداشت نہیں کر سکتے، جس کو تم تحمل نہیں کر سکتے، یا جو فتنہ تمہیں راہ ہدایت سے بھٹکا دے، دور کر دے، اس سے پناہ مانگو۔ پناہ مانگو کہ اللہ کسی ظالم کو تمہارے سر پر مسلط نہ کرے۔ پناہ مانگو کہ کبھی تمہیں کسی بے غیرت انسان کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ خدا سے پناہ مانگو کہ کبھی نااہل لوگوں سے کیا ہے کچھ لینا نہ پڑے۔ یہ صرف اللہ فتنے سے پناہ مانگنا کیا ہے؟ یہ صحیح نہیں ہے۔ دیکھیں بھی آگے دیکھیں گے، لا یقولن احدکم، لا یقولن احدکم، تم میں سے کوئی ایک یہ نہ کہے اللہم، اے میرے پروردگار، انی اعوذ بک، میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں، من الفتنۃ، فتنے کے سلسلے میں آزمائش سے پناہ چاہتا ہوں۔ کیوں آخر ایسا نہیں کہنا چاہیے؟ لأنہ لیس احد الا هو مشتمل علی فتنہ، اس لیے کہ کوئی بندہ ایسا ہے ہی نہیں کہ جو فتنے سے محفوظ ہو، جو فتنے کی لپیٹ میں نہ ہو، جو آزمائش میں نہ ہو، ایسا کوئی انسان ہے ہی نہیں۔ وَلَٰكِن مَّنِ اسْتَعَاذَ فَلْيَسْتَعِذْ مِن مُّضِلَّاتِ الْفِتَنِ، اگر پناہی چاہنی ہے تو پناہ چاہو ایسے فتنوں سے جو تمہیں گمراہی میں ڈال دے، جو تمہیں گمراہ کر دے، ایسی آزمائشوں سے، ایسے فتنوں سے پناہ مانگو۔
کیونکہ اللہ تعالیٰ کا بھی ارشاد ہے وَاعْلَمُوا إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فتنہ. فتنہ تو مال بھی ہے، فتنہ تو اولاد بھی ہے. تو پناہ مانگو گے تو اولاد سے محروم رہ جاؤ گے، فتنے سے پناہ مانگو گے تو مال سے محروم رہ جاؤ گے. فتنہ تو یہ بھی ہے نا، قرآن نے کہا ہے نا انما اموالکم و اولادکم فتنہ. تم کیا کرو، خدایا میں فتنے سے پناہ چاہتا ہوں. اولاد سے، مال سے. ہے کوئی جو کہے کہ مجھے اولاد نہیں چاہیے؟ ہے کوئی جو کہے کہ مجھے مال نہیں چاہیے؟ قرآن کی نظر میں تو مال اور اولاد بھی فتنہ ہے. اور فتنہ یہی ہے کہ سب سے بڑی آزمائش کا ذریعہ یہی ہے. انسان سب سے زیادہ آزمائش میں ڈالا جاتا ہے انہی کی وجہ سے. مال کہاں سے آ رہا ہے، کہاں خرچ کر رہے ہو، حلال ہے، حرام ہے، مشتبہ ہے، حقوق ادا کیا ہوا ہے، حقوق ادا کیا ہوا نہیں ہے، میرا حق ہے، کسی اور کا حق ہے. آزمائش سے واقع تنخواہ لی ہے تو وظیفہ اور فریضہ ادا کر کے لی ہے یا ٹائم کاٹ کے خالی لیا ہے؟ کیوں مولانا؟ جو مال تمہارے پاس ہے اس مال میں اللہ رسول کا حق تو نہیں ہے. خمس زکوٰۃ نکالا ہوا ہے، اس کے بعد خمس زکوٰۃ بھی نکالا ہوا ہے. عیز و اقارب کا، ماں باپ کا خیال رکھا ہے، انہیں دیا کہ نہیں دیا، بھائی بہن کو دیا کہ نہیں، اڑوس پڑوس میں یتیم غریب مفلس ہیں ان کی طرف توجہ. بڑے مسائل ہیں بھائی مال کے. ہاں آدمی آنکھیں بند کر لے اور تمام وظائف اور فرائض سے غافل اور بے خبر ہو جائے، صرف وہ ہو اور اس کا مال ہو تو الگ چیز ہے. انسان کی نگاہ صرف اپنے مال پہ ہو، مال کے علاوہ نہ حقوق پر ہو، نہ اشخاص پر ہو، نہ افراد پر ہو، نہ دوسروں کی ضروریات پر ہو تو بات الگ ہے. وإلا اگر انسان کی نظر جتنی اس کے مال پہ ہے اتنی ہی نظر حقوق پہ ہے، اشخاص پہ، افراد پہ ہے، ان کی ضروریات پہ ہے، تو مسئلہ پھر بڑا سنگین ہو جاتا ہے. خون پسینہ بہا کر کے جو دولت کمائی ہے اس میں دوسروں کا حصہ لگایا جائے، دوسروں کو بھاگی دار بنایا جائے، بڑا کھلے گا بھائی، ہے نا. اکثر افراد خمس کیوں نہیں نکالتے؟ یار دولت گھٹ جائے گی. بڑی محنت سے سال بھر کمایا ہے تو 1,00,000 روپیہ ہوا ہے، اب ایک دم سے 20,000 نکال دیں. بڑی محنت سے کمایا ہے بھائی، بھائی کو کیوں دے دیں؟ بھائی کام نہیں کرتا، وہ اپنی ضرورتیں خود پوری کرے، ہم اپنی ضرورتوں کے لیے کما رہے ہیں. مشکل ہے کہ جیب سے نکلے. اولاد انسان یہ جو کچھ کماتا ہے اپنے لیے کم، اولاد کے لیے. ابھی جب آپ اس مرحلے سے آگے بڑھیں گے، جب انشاءاللہ آپ لوگ صاحب اولاد ہوں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا. آپ کو اپنی فکر، اپنی چنتا کم ہوگی، اولاد کی زیادہ ہوگی. اولاد کے لیے آپ ہر کام کرنے کو تیار ہوں گے. تم آزمائش کے کہیں ایسا نہ ہو اولاد کی خاطر تم گمراہ ہو جاؤ، اس کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے ہدایت اور صداقت کے راستے سے ہٹ جاؤ. کہیں ایسا نہ ہو اولاد کی زندگی بنانے کے لیے دوسروں کی زندگی کھیل تماشا بنا دو. کہیں ایسا نہ ہو اولاد کی خواہشات اور ان کی تمناؤں کو پوری کرنے کے لیے غلط راستے اختیار کر لو. تو یہ سب سے بڑے فتنے تو یہ دونوں ہیں. اور یہ ایسے فتنے ہیں جس کو ہر شخص پسند کرتا ہے، دوست رکھتا ہے. ہر آدمی جو ہے اس
فتنے کو گلے سے لگانا چاہتا ہے، کوئی ان فتنوں سے پناہ نہیں مانگتا۔ تو بہر صورت امام فرماتے ہیں یہ مت کہو کہ اللہ مجھے فتنے سے بچا لے، میں فتنے سے پناہ چاہتا ہوں، نہ، کیونکہ فتنہ اولاد اور مال بھی ہے۔ اگر فتنے سے پناہ مانگو گے تو پھر اولاد اور مال سے بھی پناہ مانگنی پڑے گی، اور یہ ہو نہیں سکتا۔ ہاں، تو پھر پناہ اگر مانگنی ہے تو پناہ مانگو کہ خدا تمہیں گمراہ کرنے والے فتنوں سے بچائے۔ وَمَعْنَ ذَلِكَ أَنَّهُ يَخْتَبِرُهُمْ بِالْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اور اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تبارک و تعالی لوگوں کا امتحان لیتا ہے اموال کے ذریعے اور اولاد کے ذریعے، لِيَتَبَيَّنَ السَّاخِطَ لِرِزْقِهِ، تاکہ یہ ظاہر ہو جائے کہ کون اپنی قسمت پر شاکر ہے۔ لِيَتَبَيَّنَ، تاکہ واضح ہو جائے، الساخط لرزقہ، کہ کون اپنے رزق پر شاکر ہے۔ والراضی بقسمہ، اور کون اپنی قسمت پر راضی ہے۔ وَإِنْ كَانَ سُبْحَانَهُ أَعْلَمَ مِنْ أَنفُسِهِ، اگرچہ یہ بات لوگوں سے زیادہ بہتر طریقے سے خدا جانتا ہے، خود لوگ نہیں جانتے کہ میں اپنی قسمت سے راضی ہوں یا نہیں ہوں، میں تقدیر سے خوش ہوں یا نہیں ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ ان سے بہتر ہے۔ وَلَكِنْ لِتَظْهَرَ الْأَفْعَالُ الَّتِي بِهَا يُسْتَحَقُّ الثَّوَابُ وَالْعِقَابُ، لیکن یہ آزمائش کس لیے ہے؟ پھر یہ آزمائش اس لیے ہے کہ وہ افعال سامنے آئیں جن سے ثواب و عذاب کا استحقاق پیدا ہو۔ اللہ نے اس لیے یہ آزمائشیں رکھی ہیں تاکہ انسان سے ایسے افعال وجود میں آئے، ظاہر ہو، کہ جن افعال کی بنیاد پر وہ ثواب یا عقاب کا مستحق قرار پائے۔ لِأَنَّ بَعْضَهُمْ يُحِبُّ الذُّكُورَ وَيَكْرَهُ الْإِنَاثَ، اس لیے کہ لوگوں میں سے بعض ایسے لوگ ہیں جو لڑکے کو پسند کرتے ہیں اور لڑکیوں کو ناپسند کرتے ہیں۔ دینے والا وہ ہے، وہ کیا دے رہا ہے، جو بھی دے وہ قابل شکر چیز ہے۔ بیٹا دے تب بھی شکر کا مقام ہے، بیٹی دے تب بھی شکر کا مقام ہے، لیکن بعض لوگ بیٹا پیدا ہونے پر اس کا شکر ادا کرتے ہیں اور بیٹی دینے پر ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں۔ یہی ہے وہ عمل کہ جو انسان کو ثواب و عذاب کا مستحق بناتا ہے۔ وَبَعْضُهُمْ يُحِبُّ تَثْمِيرَ الْمَالِ وَيَكْرَهُ انتظام الحال، بعض مال بڑھانے کو پسند کرتے ہیں، بعض لوگ کثرت مال کو، مال میں اضافہ کرنے کو، مال کو بڑھانے کو، مال کی کثرت کو درست رکھتے ہیں، اور بعض شکستہ حالی کو برا سمجھتے ہیں۔ طرح حالے کی آزمائش دونوں ہے، کثرت مال ہے، اگر کسی کے پاس اللہ نے کسی کو مال اور اولاد کی نعمت سے نوازا ہے تو بھی یہ آزمائش ہے، اور کسی کو اولاد اور مال کی نعمت سے محروم رکھا ہے تو یہ بھی آزمائش ہے۔ یہ اللہ نے اسی لیے رکھے، اگر یہ آزمائش نہ ہوتی، یہ امتحان نہ ہوتا تو لوگ ثواب و عذاب کے مستحق نہیں بن پاتے۔